تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم, یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. انجینئر صاحب ایسی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. میں کب مناظرہ کر رہا ہوں؟ میں آپ سے وہ جو پروفیشنل مناظر ہوتے ہیں میں وہ ہوں ہی نہیں. پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا آپس میں. تو یہ میرے الفاظ تھے کہ نادر علی صاحب جتنے سموسے میں نے آپ کو کھلائے ہیں اس سے ڈبل میں کس کو کھلاؤں گا؟ انجینئر صاحب کو کھلاؤں. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ مطلب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مناظرے نہیں ہونے چاہیے, یہ دعوت کو نقصان دیتے ہیں, ہاں جی, فائدہ کو نہیں ہوتا. دوسری طرف آپ مفتی صاحب کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور پھر وہ جب آ جاتے ہیں تو آپ بھاگ بھی جاتے ہیں. نہیں, مناظرہ نہیں کیا میں نے, وہ اس پہ میرا ڈیٹیل ویڈیو کا جواب آ چکا ہے. میں نے یہ تو مناظرہ کا ہی نہیں, وہ تو سموسوں کی مجلس کے لیے آ رہے تھے. میں نے کہا مجھے سموسے کھانے یا کھلانے کا شوق ہی نہیں. جب ہم بیٹھے تو ہم کسی علمی ڈسکشن کے لیے بیٹھے نا. یقین کریں میرے بیوی بچے بھی میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے نا, میں کہتا ہوں ان کی مسئلہ جائے گے ٹورو, خالی بیٹھنے سے کیا نکالنا ہے, یا مجھے کام کرنے تو یا جاؤ اپنا کام خود کرو یار. دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ بیٹھ کے تو فضول ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. جنت میں دیکھ لیں گے بھائی, اپنا اپنا کام کرو, اپنے آپ کو مصروف رکھنا ضروری ہے. تو اس طرح اگر ایک عالم مجھے ملنے آ رہا ہے تو سموسے میں نے اس کو کھلانے ہیں, کوئی فائدہ ہونا. جبکہ وہ اتنے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ انجینئرنگ فرقہ اس نے بنا لیا, تو میں نے کہا یار تم آ ہی رہے ہو تو ٹھیک ہے, المحنت کے یہ 3 عقیدے ہیں, اس پہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, حضرت معاویہ کا عقیدہ ہمارے لیے بنیادی مسئلہ ہے. میں نے کہا تھا اس میں شامل کر لو, لیکن اس کے علاوہ کبھی بات نہیں ہوگی جب تک یہ مسئلے ریزالو نہ ہو. اس کو پتا تھا کہ اب میں نے بھاگنا ہے تو میں پھر رفع الیدین آمین بالجار کے مسئلے چھیڑ لوں, وہ تو قیامت تک لگے رہو. نہیں, قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی, پھر اگلی باتیں ہوں گی, کیونکہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے نا. مجھے تو فائدہ تب ہے کہ کچھ نکلے. چیلنج میں نے کب کہا ان کو, میں تو کبھی بھی نہیں کسی کو چیلنج, جو ہم انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں چیلنجنگ صورتحال ہے, یہ آپ کے لیے چیلنج مان گیا ہے کہ آپ چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ پہ ہمیں نہیں اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. مناظرے کا چیلنج تو میں نے کبھی بھی نہیں کسی کو دیا میرے بھائی. لوگ ادھر آ کے منتیں مار کے گئے ہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. دکھائیں کہاں, میں نے کہا کہ آؤ مناظرہ کر لو. ایون وہ اردو پوائنٹ والوں نے جب انٹرویو کیا تھا کہ اگر مفتی صاحب آئیں, میں نے کہا آئیں بالکل, 10 منٹ وہ لیں 10 منٹ میں, پھر 10 منٹ وہ, پھر 10 منٹ میں, اپنا اپنا موقف رکھیں گے. مناظرہ نہیں ہوگا, علمی گفتگو ہوگی, لیکن عقائد پہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایتھیسٹ کہے کہ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی. اچھا میں اگر اس کو ثابت کر لوں تو کیا تم اللہ کو مان لو گے؟ وہ کہ نہیں, میں نے اللہ کو تو نہیں ماننا. تو سرکار میں نے پھر نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں کو ڈیفینڈ کر کے کیا نکالنا ہے؟ اگر تم نے اللہ کو نہیں ماننا تو پھر مین سوال پہ آتے ہیں نا, گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. اور جب گاڈ کو تم مان لو گے پھر ول آف گاڈ کو مانو گے, پھر آگے بات چل پڑے گی. کیونکہ ہم اپنی زیادہ تر باتیں اللہ کو ماننے کے بعد پیغمبر کے بتائے پہ اللہ کے حکم کی وجہ سے مان رہے ہیں. ہمارے پاس کی کوئی لاجک نہیں ہے نا, ہمیں لاجک کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ لاجک مانیں کہ یہ کیا اللہ کا عدل ہے کہ پریگنینسی میں ہمیشہ عورت ہی تکلیف سے گزرتی ہے, ایک بچہ مرد کے ذریعے ہو ایک عورت کے ذریعے پھر عدل ہوگا, تو میں کہا بھائی ٹائم قیامت تک ہے, میرے کو دیتا کوئی سولوشن نہیں ہے. کیونکہ ول آف گاڈ یہ ہے کہ اس نے مرد کو اس طرح بنایا ہے, عورت کو اس طرح بنایا ہے. تو پھر بنیادی مسئلہ ہے. قادیانی بھی حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی کسی قادیانی کو نہیں کہا کہ رفع الیدین پہ بات کرو, ہم کہتے ہیں نہیں پہلے ختم نبوت پہ. جب تم ختم نبوت کو مانو گے نا پھر اگلی باتیں فروعی ہو جائیں گی. فرو ہے نا. اور اگر میں نے اس کو کہتا ہے نا جی وہ یہ مسئلے اٹھاتا ہے, یہ مسئلے اٹھا کے میں نے کبھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو مسئلہ بڑا نہیں بنایا. نہیں بنایا نا, عقیدے کو اس لیے بنایا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر عقیدہ بھی اس کا مطلب ہے اس کو بھی بڑا نہ بنائیں. بھائی عقیدے اور اصول اور فروع کو دیکھیں گے تو بڑا مسئلہ عقیدے کا. عقیدے کو اس لیے نہیں بنایا کہ صحابہ کرام خوارج کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے. صحابہ کو پتا تھا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ آپ جہنم کے کتے ہیں کہ نہیں. دنیا میں تو 14 ٹیکے لگتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, آپ سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں زیادہ لگ جاتے ہیں بعض اوقات. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ فرقے جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں. جو کنفرم جہنم کے کتے تھے, مطلب جہنم کے کتوں کے مقابلے پہ دنیا کے کتے تھے شاہی کوئی نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جہنم کے کتے ہیں, کہا ہے
जहन्नम के कुत्तों के पीछे साहबा ने नमाज पढ़ी है। अकीदे भी खराब, साहबा की तकफीर करते थे, इस वजह से हम इजाजत देते हैं। अब खवारिज जब आएंगे तो उनसे हमने मसला, असल मसला डिस्कस करना है, मसला तकफीर, जो साहबा की तकफीर करते हैं। हमने उनसे यह नहीं कहना कि तुम लोग नमाजें लंबी क्यों पढ़ते हो, तुम्हारी दाढ़ियां इतनी लंबी क्यों हैं। ये बात के मसले हैं। पहली बात है मसला तकफीर, यह डिस्कस होगा। इनके साथ भी, वैसे इनसे भी मसला तकफीर ही डिस्कस होना चाहिए। तकफीर तो करते हैं एक दूसरे की, नहीं करते? हाँ, कहते नहीं मुसलमान मानते हैं, ना ना ना, इंज नहीं, ए लिख के दो कि सारे फिरके इन्हीं अकीदों पे मरे तो जन्नत में चले जाएंगे। ओके कि नहीं? अगर कोई शिरक ना करता हुआ तो हम देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं। जा, दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर। जा, तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं। कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिरक न किया होगा, अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चला जाएगा। वो सरकार, ये अहले हदीस जो ये राग लाप रहे हैं ना, बरेलवी भी कहते हैं कि अगर कोई वाबी गुस्ताखे रसूल ना हुआ तो, और कहते हैं टाइम क़यामत तक दे को वाबी लेके आओ गुस्ताखे रसूल ना होवे। तो सारे वाबियों को गुस्ताखे रसूल मानते हैं। क्यों? इल्मुल गैब, नूर बशर, आज़र और नाज़र, इन सारे मसलों में वो अहले हदीस को गुस्ताखे रसूल मानते हैं। अहले हदीस ने ये मसले उनके मानने नहीं है तो गुस्ताखे रसूल रहेंगे। एक कन्फ्लिक्ट क़यामत तक रिजॉल्व नहीं होना। और बरेलवियों ने बाबों को पुकारना नहीं छोड़ना। वो गैर मुस्तकिल बिज़ात और अताई का फ़र्क करके उसको ऐन तौहीद समझ के बाबों को पुकारते रहेंगे वसीला और तवस्सुल के नाम पे। अहले हदीस ने कभी उनकी तौहीद एक्सेप्ट नहीं करनी, तो मसला तो रहेगा। अल्लाह का शुक्र है, यकीन करें, लोग तो अपने दूसरे फिरकों के माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ते थे, ठीक है, कता ताल्लुकी कर बैठे थे। हमने आके खुदा अदन आ जाए यार, गलती लग गई। वो बुखारी मुस्लिम में आया कि एक बंदा फौत होते वक्त कहता है, हुजूर कह रहे हैं कि उसने कहा कि अपने बच्चों को बुलाया, बताओ मैं तुम्हारा कैसा बाप था। उनका बड़ा अच्छा था। उनका जब मैं मर जाऊँ ना, मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना, इसकी राख जला कर हवाओं में, समुद्रों में, ज़मीन में बखेर देना। ला इन क़दर अल्लाहु अलैया, क्योंकि अगर अल्लाह ने मेरे पे कुदरत पा ली तो मुझे ऐसा अजाब देगा जो किसी को नहीं दिया होगा। उसके बेटों ने यही किया। अल्लाह ने हवाओं को हुक्म दिया, पानियों को उसकी राख समेट के दोबारा ज़िंदा कर लिया। अल्लाह ने कहा, ओए फंस गया ना फिर, कि तूने क्यों किया? उसने कहा, अल्लाह मैं तुझसे डरता था। यानी उसका ये अकीदा था कि मुझे अल्लाह को जवाब दे होना है, लेकिन ये अकीदा था कि अगर इस तरह हुआ फिर अल्लाह मुझे जिंदा नहीं कर सकता। तो ये अकीदा क्या है? कुफर। लेकिन जुज़वी, मुतलकन कुफर नहीं मानता था। मुतलकन होता तो वो ये कहते ही ना कि मुझे किसी का डर है कि जिसने मुझे दोबारा पैदा करके, एक जुज के अंदर कुफर था। अल्लाह ने उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी कर ली। अल्लाह ने कहा, तेरा यकीन था तुझे कोई पूछेगा? था या अल्लाह, इसलिए तो ये बचने के लिए किया। अल्लाह फरमाया, जा बख्श दिया। इससे पता चला कि अगर किसी के अकीदे में जुज़वी शिरक हो, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। जुज़वी शिरक हम नहीं उसको कहेंगे, ऐन मुमकिन है अल्लाह ना माफ करे। अबू दाऊद में हदीस है, या अल्लाह शिरक माफ नहीं करेगा या कत्ल नाहक नहीं माफ करेगा। लोग पूछते हैं ना कि जी यजीद ज्यादा ज्यादा कातिल हुसैन हुआ, कुफर तो नहीं? हम कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अबू दाऊद में हदीस है, अल्लाह चाहे तो ना माफ करे कत्ल को। कुरान में भी है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा, हाँ इसके अलावा कोई भी गुनाह माफ कर देगा जिसके लिए चाहे। इसका मतलब है ना चाहे तो हो सकता है किसी शख्स को पकड़ ले कि हाँ भाई ये तू एड्डा बड़ा काम पाया है, एड्डा बड़ा काम पा के गया, लेकिन तौहीद के मामले में उम्मीद दिला दी। जो मुस्लिम में हदीस है, अगर जमीन व आसमान गुनाहों के कोई भर के ले आए, शिर्क ना किया हुआ, तो मैं उससे मगफरत के साथ मुलाकात कर लूंगा। बहरहाल हम किसी को खुली छुट्टी इस हवाले से कभी नहीं देते। अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, नमाज पढ़ने की जो बात की है, खाजी शिरक तो नहीं करते थे वो, और जी जो मुसलमानों को काफिर कहे वो क्या होता है? बुखारी मुस्लिम में जिसने किसी को कहा है काफिर, वो खुद काफिर हो गया। शिर्क से बड़ी बात करते थे, वो काफिर हो गए थे। हजरत अली को जो काफिर कह दे, आज कहते हैं आप शिया काफिर, नाऊज़ बिल्लाह। क्यों कहते हैं? जड़े उस माने कहते सन अली काफिर, नाऊज़ बिल्लाह। ओके सन टाइम क़यामत तक जे सोचते रहियो। ए मैं वीडियो रिकॉर्ड कराया है इमाम काबा के पीछे नमाज। अच्छा अली भाई, इसमें ज़िमरन एक बात आ गई इसी बात से कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है,
اس کے اوپر کفر لوگ ہاں جی ہاں جی آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے. ہاں جی یہ لیکن کفر دون الکفر ہے. ہاں جس طرح یہ میں کہتا ہوں جزوی شرک، یہ اوور آل شرک نہیں ہے، یہ اوور آل کفر نہیں ہے، ایک جزیات میں کفر ہے لیکن کفر ہے. تو اوور آل شرک تو یار بریلوی بھی نہیں کر رہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتے؟ محمد عبدہ رسول نہیں کہتے؟ یہ تو نہیں کہتے کہ حضرت میلاد مناتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو میلاد منا کے بتا رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی طرح نہیں کرتے نبی اسلام کے ساتھ. جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نور من نور، جی اس کی وہ تعویل کرتے ہیں نور من نور اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور یعنی مخلوق کے طور پہ، وہ والا مطلب نہیں لیتے. ان سے بھی پوچھے نا، بریلویوں کے عقیدے اہل حدیثوں سے نہیں آپ نے پوچھنے. ہاں ہاں یہ تعویل نہیں آپ نے. ہاں یہ جناب جب بریلوی یہ کہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں تو آپ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول مان لیتے ہیں یا پہلے اہل حدیثوں سے پوچھتے ہو کہ تسی گستاخ ہو؟ وہ کہنے کہ بھائی ساڈا جرم یہ ہے کہ اسی اے کہنے ہیں، تو وہ کہنے نہیں انج نہیں انج منو. ان دسو اسی کدھر جائیے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جب وہ تعویل کرتے ہیں نا، تعویل سر قبول ہوتی ہے. یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے. کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے. تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسیپٹ کریں اسے. یار یہ جو ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ اٹیچ ہوئے ہیں، یہ مطلب مریخ سے آئے ہیں یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے نکلے ہیں؟ تو اگر میرا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا اے بھی کافر او بھی کافر او بھی کافر، نمازاں چھوڑ دو انہوں دے پیچھے، رشتے نال منقطع کر لو، اپنی 1.5 دی مسجد بنا لو، یہ دعوت پھیلنی تھی، فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا. یہ حکمت ہے.